بزرگان محترم، تین باتیں عرفہ کے تعلق سے آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ ان میں سے ایک بات اور ایک عمل یہ توبہ ہے۔ اس تعلق سے سابق مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ کے دولت کدے پر یعنی گھر پر ایک تختی آویزاں کی لٹکائی ہوئی تھی، جس میں عربی زبان میں کچھ اشعار لکھے ہوئے تھے۔ آپ میں سے کوئی گیا ہو تو شاید اس نے دیکھا ہو۔ حضرت کی آرام گاہ یہ تو اپڑے جے کے وچلو کھاں انڈیا میں تو اس میں ہوتی تھی، لیکن مکان میں جائے تو پہلے سٹنگ روم آتا تھا، اس کے بعد حضرت کا بیڈ تھا، بستر تھا، تو سٹنگ روم میں یہ اشعار آویزاں تھے جو توبہ کے تعلق سے ہے، تو اسی سے میں باقاعدہ اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں کہ الہی لستو للفردوس اہلا، الہی لستو للفردوس اہلا، کہ اللہ میں فردوس کے قابل تو نہیں ہوں۔ فردوس یعنی جنت۔ الہی لستو للفردوس اہلا ولا اقوی علی نار الجحیم، ولا اقوی علی نار الجحیم، کہ میرے پاس ایسا کوئی عمل تو نہیں ہے کہ میں تجھ سے یہ التجا کروں کہ تو مجھے جنت دے دے۔ ہاں، تیرے فضل سے امید رکھتا ہوں، تو میرے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ میں جنت کا مستحق ٹھہروں۔ ولا اقوی علی نار الجحیم، لیکن مجھ میں یہ طاقت بھی نہیں ہے، یہ سکت بھی نہیں ہے، یہ قوت بھی نہیں ہے کہ میں جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکوں۔ کتنی اچھی بات کہی، اسی میں جنت کا مطالبہ بھی کر دیا اللہ تعالیٰ سے کہ بھائی جب جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ تو مجھے کہاں پہنچا دے؟ جنت میں جگہ دے دے۔ الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوی علی نار الجحیم، فہب لی توبۃ واغفر ذنوبی، فہب لی توبۃ واغفر ذنوبی فإنک غافر الذنب العظیم۔ اللہ اکبر۔ فہب لی، ہب یعنی اے اللہ تو عطا کر۔ ہمارے اندر قوت نہیں ہے، جہاں ہب آئے۔ ایک دعا ہر نماز کے بعد یا چلتے پھرتے جب بھی موقع ملے ترجمہ اور میننگ سمجھتے ہوئے پڑھا کرو۔ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع جو ختم ہوتا ہے تو اس کی جو آخری آیت اس سے اوپر والی آیت، اس میں یہی ہے ہب، کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ مفہوم یہ ہے کہ ہمارے رب بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، دوبارہ ہمیں گمراہی کی طرف مت لوٹا، اور اپنی عطا سے، اپنی رحمت سے ہمیں ایمان پر قائم رکھ، اپنی رحمت کا مستحق بنا۔ تو یہ ہے حب۔ یہی دعا جب اصحاب کہف نے کی تو یہی جملہ ارشاد فرمایا،
تو ہب یعنی اللہ ہمارے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے، یہ توفیق بھی تو ہی دے گا۔ ہاں، قرآن کریم نے ہر مومن کا یہی ذہن بنایا کہ میں اور آپ جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ محض اور محض اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، کہ توفیق جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اور تیسرے کلمے میں ہمیں کیا سکھایا گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت ہم میں نہیں ہے جب تک کہ تیری طرف سے فضل نہ ہو، کرم نہ ہو، رحم نہ ہو، انعام نہ ہو، احسان نہ ہو۔ تو شاعر نے کہا فَهَبْ لِي تَوْبَةً وَاغْفِرْ ذُنُوبِي، کہ اللہ تو مجھے توبہ کی توفیق عطا کر۔ تو توبہ کی توفیق ہو جانا یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ ہاں، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن توبہ کی توفیق سعد اللہ صاحب نہیں ہوتی، دنیا سے ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہاں، آج کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، بعد میں کریں گے، پھر نہ کل آتا ہے نہ پرسوں آتی ہے، نہ پرسوں آتا ہے۔ تو فَهَبْ لِي تَوْبَةً وَاغْفِرْ ذُنُوبِي، کہ اللہ تو مجھے توبہ کی توفیق عطا کر اور میرے گناہوں کو کیا کر؟ معاف فرما۔ فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَّنبِ الْعَظِيمِ، تیری ہی ذات ہے کہ جو گناہوں کو کیا ہے؟ معاف کرنے والی ہے، تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ آگے فرمایا ذنوبی مثل اعداد الرمل فہب لی توبۃ یا ذا الجلال، کہ اللہ جہاں تک میرے گناہوں کا معاملہ ہے اور میری خطاؤں کا حال ہے تو وہ تو ریت کے ڈھیر کے برابر ہے۔ کیسے ہے؟ وہ تو ریت کا پہاڑ ہے، میرے گناہ تو ریت کا پہاڑ ہے، لیکن تیری عطا کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہماری مسجد میں بھی یہاں رکھی ہوئی تھی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے فاروق بھائی، کہ کراچی یہ ساحل سمندر ہے۔ کراچی کہاں پر ہے؟ ساحل سمندر ہے، اور ہم لوگ بھی یاد رکھنا وہی ہیں۔ ہاں، اس لیے دعا کرنے کی کہ کبھی زبردست سیلاب نہ آ جائے۔ تو ساحل سمندر ہے، کراچی کتنا بڑا ہے، کتنے سارے لوگ ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ کراچی کے سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ گندگی ڈالتے ہیں کہاں پر؟ دریا کے کنارے، ساحل سمندر اس کو ڈالا جاتا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دریا کی ایک موج آتی ہے اور ساری گندگی کو بہا لے جاتی ہے، اس کو پاک کر دیتی ہے، اس کو بہا لے جاتی ہے۔ تو جو سمندروں کا خالق ہے اس کی رحمت کا کیا کہنا ہے؟ کہ چاہے میرے اور آپ کے اور کسی کے گناہ کیا ہو، ہاں پہاڑوں کے برابر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ حدیث پاک کا مفہوم ذہن میں لاؤ کہ ایک کلر تھا، ہاں، کہ مرڈر کرتا رہتا تھا۔ کتنے کیے؟ 99 حنیف بھائی۔ اور پھر گیا ایک راہب کے پاس اور جا کر پوچھا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کریں گے؟ تو وہ نرا راہب تھا، ہاں، صحیح طور پر علم سے اس کو واقفیت نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، تو نے اتنے سارے 99 مرڈر کر دیے، اب تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے سوچا کہ یار چل اس کو کائے کو چھوڑنے کا ہے۔ تو صدیق بھائی کیا کیا؟ اس نے
100 قتل بھی کر دیا، اس کا بھی مرڈر کر دیا، پھر آگے آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اس کے سامنے گناہوں کے ڈھیر کی کیا حیثیت ہے۔ میر انیس ایک شاعر گزرے ہیں انڈیا میں، لکھنؤ میں، ان کی رباعیات بڑی مشہور ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو عصیاں میں گرفتار نہیں، کون ہے جو عصیاں میں گرفتار نہیں۔ عصیاں جانتے ہو نا، گناہ، عصیاں کہتے ہیں معصیت، گناہوں کو، کہ کون ہے جو عصیاں میں گرفتار نہیں، جز تیرا کرم مجھے کچھ اور درکار نہیں، جز تیرا کرم کچھ اور درکار نہیں، مجھ سا کوئی نہیں عالم میں گنہگار، اگر مجھ سا نہیں عالم میں گنہگار اگر۔ اگلا مصرع سننے لائق ہے، تجھ سا بھی تو کوئی اور غفار نہیں۔ کیا بات کہی ہے کہ چلو مان لیتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی گنہگار دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن اے اللہ تجھ سے بڑا بھی تو غفار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت غفور کو 3 طرح قرآن کریم میں بیان کیا۔ کہیں فرمایا غفور، کہیں فرمایا غافر، اور کہیں فرمایا غفار۔ یہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے عبد القادر چچا، وہ کس طرح آئی ہے؟ 3 طرح، کہیں غفور، کہیں غافر، کہیں غفار۔ لوگ بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں یوسف بھائی، ایک چھوٹا موٹا گنہگار، اور ایک درمیانی درجے کا، اور ایک એમ કે હુઈ એટલી જ વાર ગુનાહથી બચે ہیں، باقی کیا ہے؟ گناہوں میں لت پٹ جسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی 3 صفت بیان فرمائی، غفور، غافر اور غفار، کہ تو اگر بڑا گنہگار ہے، اللہ نے فرمایا میں بھی غفار، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ غفار ہے۔ ہاں، وہ اگر بہت بڑا گنہگار ہے تو پھر مقابلے میں کیا آئے گا؟ وہ غفار آئے گا۔ اگلا جو مصرع ہے تو شاعر نے کہا، تو اگر میں اور آپ صحیح معنی میں اپنی گریبان میں جھانکے تو میرا اور آپ کا حال شاید یہی ہوگا۔ وَعُمْرِي نَاقِصٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ، شاعر کہتا ہے وَعُمْرِي نَاقِصٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَذَنبِي زَائِدٌ كَيْفَ احْتِمَالٌ۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ میری عمر ہر آن گھٹ رہی ہے نا؟ ہر سانس آدمی کو زندگی سے قریب کرتا ہے یا موت سے؟ ہیں جاوید بھائی؟ موت سے قریب کرتا ہے نا، موت سے قریب کرتا ہے، ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے وَعُمْرِي نَاقِصٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ، میری زندگی ہر آن گھٹ رہی ہے، میری عمر کم ہو رہی ہے، لیکن اے اللہ مجھ سا بد نصیب کون ہوگا کہ جہاں میری عمر گھٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، وَذَنبِي زَائِدٌ كَيْفَ احْتِمَالٌ، میرے گناہ اسی قدر بڑھ رہے ہیں۔ عمر تو کیا ہو رہی ہے حسن بھائی؟ گھٹ رہی ہے، لیکن گناہ بڑھ رہے ہیں۔ ہونا تو کیا چاہیے کہ گناہ کم ہو، گناہ کیا ہو؟ کم ہو۔ یہی میر انیس نے سعد اللہ صاحب کہا ہے کہ عمر بڑھی مفہوم ہے کہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ایک بال داڑھی اور سر میں کالا نہیں رہا، سیاہ نہیں رہا، لیکن ہائے افسوس میرا دل بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے ادھیڑ عمر، ادھیڑ عمر سے بڑھاپا آ گیا،
میں قبر کے قریب ہو گیا، مگر دل کی سیاہی دور نہیں ہوئی، دل سفید نہیں ہوا۔ بدن کے بال سفید ہو گئے کالے سے، لیکن دل کی سیاہی دور نہیں ہوئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دل کی سیاہی بھی کیا ہو جاتی؟ دور ہو جاتی۔ تو یہی کہا کہ ہر آن کیا ہے، عمر گھٹ رہی ہے لیکن میرے گناہ بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی، ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے اور توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں شیطان نے ایک پٹی مجھے اور آپ کو اسماعیل بھائی پڑھا رکھی ہے کہ میں اور آپ بھی توبہ کی اہمیت سے واقف ہے، توبہ کرتے نہیں، انتظار کرتے ہیں بڑی رات کا، انتظار کرتے ہیں مبارک مہینے کا، انتظار کرتے ہیں مبارک ساعت کا، انتظار کرتے ہیں مبارک زمان کا، مبارک مکان کا۔ ارے کس کو معلوم ہے کہ وہاں تک ہم پہنچیں گے بھی یا نہیں؟ شاعر کہتا ہے صدیق بھائی کہ انسان ایک بلبلا ہے پانی کا، انسان ایک بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ زندگانی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں داڑھی رکھیں گے، رکھ لیں گے، ابھی نہیں، آئندہ سال، آئندہ سال نہیں ہے، اس کے بعد کیا سال، لیکن وقت آتا نہیں۔ ہاں، اس لیے جو کرنا ہے سو آج کر، اور جو آج کرنا ہے سو اب کر۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں یہ اشعار عربی زبان کے آویزاں تھے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، انسان کا، مومن کا اقرار کہ وہ گنہگار ہے، سراپا خطاکار ہے، تو اس تعلق سے ہیں۔ آخری مصرع شاعر نے کہا فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ وَإِن تَتْرُدْ فَمَنْ تَرْجُو سِوَاكَ۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی اس کا اہل نہیں ہے کہ میرے گناہوں کو بخش سکے، معاف کر سکے۔ تجھے اور بندے تو مل جائیں گے میرے علاوہ، لیکن مجھے تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ملے گا کہ جو میرے گناہوں کو کیا کر دے، ارے بھائی بخش دے، معاف کر دے۔ تو اے اللہ تجھے تو میرے علاوہ بہت بندے مل جائیں گے، لیکن مجھے تیرے علاوہ رب نہیں ملے گا، تو میرے گناہوں کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے بھی اور آپ کے بھی، ہم تمام کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ ہاں، شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے فارسی زبان میں، کہ جو فارسی اول میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے کریمہ۔ اس میں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ کریمہ بھی بخشائے برحال ماں کے ہستم اسیر کمندے ہوا نہ دارے غیرس تو فریاد رس توئی آسیاں را خطا بخش بس۔ کہ یہ فرمایا کہ اللہ آپ کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، آپ ہی ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ اب یہاں بھی یاد رکھیے، عرفہ کے اندر میری اور آپ کی غیر حاجیوں کی سوچ کیا ہے کہ عرفہ توبہ کا دن تو ہے، لیکن جو عرفات میں ہے وہ کریں گے، ہم کائے کو کریں؟ ہے آپ سمجھ چاچا؟ یہی ذہن بنا ہوا ہے۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے، اتنے عرفات ہم نے پائے، کیا ہم نے توبہ کا اہتمام کیا ہے؟ دعاؤں کا اہتمام کیا نہیں کیا؟ یہ تو توبہ کا دن ہے، یہ مغفرت کا دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگوں کو اس دن عرفہ کے دن میں جہنم کی آگ سے آزادی اور چھٹکارا عطا کرتے ہیں، شبیر چچا اس سے زیادہ کسی دن میں نہیں کرتے۔ اور ایک اور روایت میں آیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان اس دن میں چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کر روتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو دیکھتا ہے، کہ میں نے سال بھر کوشش کی
کہ ان کو گناہوں میں مبتلا کروں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک جھونکا آیا اور ان سب کی کیا کر دی؟ مغفرت کر دی۔ اس لیے 3 کام کرو یہ جو سنیچر کا دن آ رہا ہے۔ یہاں اب ایک مسئلہ سمجھو، بعض لوگ پوچھتے ہیں رمضان المبارک میں، عبد الغنی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا اور ہو سکتا ہے کسی اور کے ذہن میں بھی آئے کہ بھائی یہ جو مبارک رات ہوتی ہے ہر جگہ الگ الگ ہوتی ہے، تو کس کا اعتبار کیا جائے؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ ہر جگہ کی بات چھوڑیے، حسین بھائی، نذیر بھائی، ہر جگہ کی بات چھوڑیے، یہاں تو ایک گھر میں الگ الگ ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے، دیکھ کے منظر آنکھیں روتی ہے، ہاں دیکھ کے منظر آنکھیں روتی ہے۔ پتہ نہیں کیسا مسئلہ ہے، امریکہ اور افغانستان کی صلح ہو گئی لیکن اس میں ہماری صلح نہیں ہوئی، فاروق بھائی، ہاں وہ ٹیبل ٹاک ہو گیا اور قطر میں بیٹھ کر دشمنی پہ کاتر پھیر دی انہوں نے، ختم جو ہے اس کو کر دیا، پھاڑ دیا، اس کو ختم کر دیا، لیکن ہم پتہ نہیں، بلکہ یہ تو اور بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ عبدالصمد چچا اس دن میں نے نام لیا تھا نا، مولانا کلیم جو مدینہ شریف میں زیارت کراتے تھے، کلیم اللہ، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مفہوم ہے میں یو کے آیا تھا، تو کہنے لگے عبدالرؤف بھائی کیا آپ وہ چاند والے مولانا کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا چاند والے مولانا؟ تو کہ ہاں وہ جو وہ لے کے پھرتے، کیا کہتے اس کو، جھولا، جزاک اللہ، وہ جھولا، وہ آپ جانتے ہیں وہ کون ہے، میں نام نہیں لے رہا۔ تو مجھے کہنے لگے وہ جھولا ہے، تو ان کے جھولے میں مجھے پھر یہ فکر ہوئی کہیں چاند اسی میں تو نہیں ہے، کہ میں نے ان کو جہاں دیکھا چاند 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 چاند، ارے بھائی تو تھا شان 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 ہے، چاند چاند چاند، تو کہتے ہیں کہ وہ تو بس جھولے میں چاند لے کے ہی گھومتے رہتے ہیں۔ اب عرفہ کب ہوگا؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں، دیکھیے عرفہ الگ الگ ہوتا ہے، تو بعض لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ بھائی امریکہ میں الگ دن ہے، سعودی میں الگ دن ہے، یو کے میں الگ دن ہے، انڈیا میں الگ دن ہے، تو اس کا جواب یہ دیا ہے علماء نے کہ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، سعد اللہ صاحب، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، نماز کے اوقات ہر جگہ کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہم یہاں فجر پڑھ رہے ہیں، کسی ملک میں اس وقت میں لوگ کیا پڑھ رہے ہوں گے؟ ظہر پڑھ رہے ہوں گے، کوئی عشاء پڑھ رہا ہوگا، سارے لوگ ایک ساتھ ساری نمازیں پڑھتے نہیں، کہاں سارے لوگ ایک وقت میں، ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں فجر تھوڑی ہوتی ہے، ساری دنیا میں عبدالقادر چچا ایک ہی وقت میں ظہر تھوڑی ہوتی ہے، ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں عصر تھوڑی ہوتی ہے، ہر جگہ کا وقت وہ الگ الگ ہے، جہاں وقت ہو گیا اس کا اعتبار ہوگا۔ یہی حال رمضان المبارک کا بھی ہے کہ ہر جگہ ایک ساتھ نہیں ہوتی، یہی حال عید کا ہوگا۔ ہمارے یہاں عید کب ہے؟ سنڈے کو ہے، انڈیا میں کب ہے؟ منڈے کو ہے، اور آسٹریلیا میں ٹیوزڈے کو ہے، ہاں آسٹریلیا میں۔ وہ ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ہمارا جانور کٹنے والا ہے قربانی کا انڈیا میں، اب انڈیا میں پیر کو عید ہے، ہمارے یہاں پر کب ہے؟ منگل کو ہے، تو اب میرا جانور قربانی کا انڈیا میں منڈے کو ذبح کیا جائے، قربان کیا جائے تو قربانی ادا ہوگی یا نہیں؟ تو اس لیے مجھے پتا چلا کہ وہاں ٹیوزڈے ہے، تو ہمارے یہاں کب ہے؟ سنڈے، انڈیا میں منڈے، اور آسٹریلیا میں ٹیوزڈے، تو الگ الگ ہے۔ جب عید الگ الگ ہے تو عرفہ بھی الگ الگ ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ عرفہ کب ہوتا ہے؟ عید سے ایک دن پہلے، ون ڈے بیفور، عید کے ون ڈے بیفور وہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں عرفہ کون سے دن؟ سنیچر کو۔ انڈیا میں عرفہ کون سے دن؟ سنڈے کو۔ اور آسٹریلیا میں عرفہ کون سے دن؟ منڈے کو، پیر کو۔ تو جیسے نماز کا معاملہ ہے،
بلکہ یہی مسئلہ اگر آپ نے سنا ہو یا کبھی آپ کے ساتھ پیش آیا ہو، آپ نے پوچھا ہو، تو آپ نے اسی پہ عمل کیا ہوگا، ہیں حنیف بھائی؟ ہاں، جنت میں مت پہنچ جاؤ، مسجد قباء میں رہو۔ تو کیا ہے، آپ نے روزہ رکھا، آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اب ہوائی جہاز فلائی کر گیا، وہ پرواز کر رہا ہے، اب روزہ کب چھوڑیں گے؟ روزہ افطار کب کریں گے آپ؟ بھائی مان لو کہ ہم ہیکنی میں رہتے ہیں اور ہیکنی میں وقت ہے 8:30 بجے کا، مان لو کہ 8:30 بجے روزہ افطار کرنے کا وقت ہے۔ اب وہ جہاز میں بیٹھ گیا، جہاز جا رہا ہے، انڈیا جا رہے ہیں آپ، پاکستان جا رہے ہیں، بنگلہ دیش جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں آپ، اب 8:30 ہو گئے، لیکن جہاں سے آپ گزر رہے ہیں، ہوائی جہاز جہاں سے پاس ہو رہا ہے، وہاں ابھی اندھیرا نہیں ہے، رات نہیں ہے، بلکہ اقبال بھائی کیا ہے، دن ہے۔ تو آپ 8:30 بجے افطار کریں گے یا 1 گھنٹے بعد آگے جا کر آپ نے یا تو وہاں ایئر کا جو عملہ ہے اس سے آپ نے پوچھا، یا خود آپ نے وہاں جو رکھا ہوا ہوتا ہے سیٹ کے پیچھے یا آگے جو بھی کہہ لے اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ اب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد کیا ہو رہا ہے، زوال ہے آگے جا کر۔ تو روزہ آپ 8:30 بجے کھولیں گے یا آگے جا کر گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد جو زوال ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اس وقت کریں گے؟ نہیں انہوں نے یوسف بھائی نہیں، یہی مجھے سمجھانا ہے آپ کو، تو آپ کو عرفہ والا سمجھ میں آئے گا، یہاں کا وقت نہیں چلے گا۔ انسان جہاں ہوتا ہے وہاں کے وقت کا اعتبار ہے، یاد رکھنا، انسان جہاں پر ہے وہاں کے وقت کا اعتبار۔ جی اچھا، اس مثال میں تو روزہ لمبا ہو گیا لیکن فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دوسری طرف جا رہے ہیں، یہاں 8:30 بجے غروب ہے اور وہاں پر 7:30 بجے، تو اب ہاں دونوں طرف ہے نا، دونوں طرف ہے۔ اب آپ کی قسمت، گڈ لک اور بیڈ لک اپ ٹو یو ہے کہ آپ کی قسمت ہے جو بھی آپ کے ساتھ ہو جائے، تو جلدی بھی جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہی حال نماز کا بھی ہے۔ بعض مرتبہ ہم ظہر کی نماز فاروق بھائی یہاں پڑھی ہم نے یو کے میں، اور ہم کسی کنٹری میں جا رہے ہیں، وہاں اترے اور واپس ظہر کا وقت ہے اور ظہر ہم یہاں پڑھ کے گئے ہیں، تو پھر مسئلہ الگ ہے، اب دوبارہ ظہر نہیں پڑھنی، یاد رکھنا، کیونکہ ایک نماز 2 مرتبہ فرض نہیں ہے۔ اچھا ہے، نہیں تو ہم امام لوگوں مری جاتے ہاں، تو یہ اچھا ہے چودھری صاحب، تو ایک نماز جو ہے وہ 2 بارہ نہیں ہے۔ کیا ہے سپر، مجھے پوچھے کوئی بات نہیں، پوچھے سب کے کام آئے۔ دیکھو، مسئلہ پوچھنے میں شرم نہیں کرنے کی۔ ہمارا مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوتا ہے کہ 2 વસ્તુ માં શરમ થી કામ નહીં ચાલે, એક નાચવામાં ને એક મસલો પૂછવામાં। નાચવા વાળો, ડાન્સ કરવા વાળો નાચવામાં શરમ કરે તો સિદ્દીકભાઈ નાચી શકે? मुफ्ती सिद्दीक ना गए हैं तो जो है वो नहीं नाच सकता। तो कहा कि नाचने में शर्म से काम नहीं चलता, नाचना हो उसमें आपको बेशरम बनना पड़ेगा। इसी तरह इल्म सीखने में भी शर्म से काम नहीं चलता। पूछो, इसमें लोगों का फायदा होता है, आपका फायदा है। क्या हुआ? ये तो कहीं आपका ईद है तो आज देश के अंदर में जे मंडेना कहना है लोगों अथवा नो दिवस है, बराबर? લોકો રોજો રાખે, ના દિવસે રોજો હરામ છે। તે જ તો મેં પહેલા કીધું કે મસલો તે છે કે અફઘાનિસ્તાન ને અમેરિકા ટેબલ ટોક કરીને પ્રોબ્લેમ હલ થઈ ગયો, આપણો નહીં થતો। તે જ તો મેં કીધું કે રડવાનું છે। वो तो बात सही है, वो हमें यूं कहेंगे। प्रॉब्लम क्या है, हम उनको कहते हैं यूसुफ भाई, तो वो हमें क्या कहते हैं कि तमें तो एम के रमजान ना डरे ईद करी सऊदी वाला, ये लोग भी आप ने एम के हैं। हाँ, तो बहरहाल चले। अब इसके अंदर मैंने ये मसला पूछा था, हजरत मौलाना मुफ्ती अमीन साहिब, मोहम्मद अमीन साहिब पालनपुरी दामद अभी हयात है, अल्लाह ताला उनका साया हम पर तादिर सलामत रखे आफियत के साथ। हमारे हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बिरादर ज़ादे हैं, छोटे भाई यहाँ तशरीफ लाए, आप सबने देखा। मैंने हजरत से पूछा था
اسی کمرے میں. میں نے کہا حضرت اب یہ الگ الگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے دو میں سے کوئی ایک تو رونگ ہے بظاہر یعنی کہ بھائی بظاہر میں کہہ رہا ہوں، کبھی ہو سکتا ہے دونوں بھی صحیح ہو ہیں بہرحال کسی اور وجہ سے، لیکن میں نے کہا کوئی ایک تو ہوگا تو پھر کیا کیا جائے. تو حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا مجھے جو یوسف بھائی آپ نے پوچھا. اور آپ ان کو یہ مت بولنا جو بھی آپ نے مجھے بولا ہے، ورنہ وہ آپ کو یہی بولیں گے. یہ دونوں طرف ہے معاملہ، یہ معاملہ دونوں طرف ہے. ابھی یہ رمضان گزرا آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے تراویح پڑھی اور ہمارا روزہ تھا، اس دن وہ افطار کر رہے تھے. اسی رمضان کی بات کر رہا ہوں جو گزشتہ جو رمضان گیا وہ خیر اپنے اپنے اعتبار سے. ہاں ایسا ہی ہوا تھا، ساتھ میں نہیں ہوا تھا. نہیں ساتھ میں نہیں ہوا تھا. میرے بیٹے نے تراویح پڑھائی جہاں پر تو وہ لوگ دوسری جگہ تھے، پہلے دن تراویح نہیں پڑھی تھی، نہیں پڑھائی. پہلو روزو الگ ہوتا نا پہلو روزو الگ تو پہلا نہیں وار کرو نے پہلا نہیں وار کرو. یہ મને બરાબર યાદ છે. હું કહા કે તે તરાવી મારા છોકરાએ પઢાવી હતી મેં એવું જ હતું. ہاں تو دیکھیے یہ کیسا مسئلہ ہے. سعداللہ صاحب نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ امام صاحب آپ نے ایک سے زائد مرتبہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے نماز میں، آپ نے زور سے آمین کیوں نہیں کہی، آپ کی نماز نہیں ہوئی. انہوں نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا. نہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ نے زور سے آمین کیوں کہی اور آپ نے ایک سے زائد مرتبہ ہاتھ کیوں اٹھائے، آپ کی نماز نہیں ہوئی. کبھی کہا ہم نے آپس میں نہیں کہا. تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی نزاع نہیں ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ آ کے ہم پہ فتویٰ جھڑتے ہیں کہ تم نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے رفع یدین نہیں کیا تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے آمین زور سے نہیں پڑھی تمہاری نماز نہیں ہوئی. میں ان کو سورہ فاتحہ کا جواب دیتا ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے تو مجھے بتا کہ امام صاحب رکوع میں ہے اور تو جماعت سے نماز پڑھنے آیا، امام صاحب رکوع میں ہے، تو نے اللہ اکبر کہا سبحان ربی العظیم سبحان ربی. اچھا یہاں یاد رکھو اچھا وہ حسین بھائی نے لاسٹ ویک ایک مسئلہ کہا تھا، میں نے سوچا تھا منڈے کو بیان کروں گا، بھول گیا. ایک بڑا نازک مسئلہ ہے، یاد رکھو بات جو چل رہی ہے صبح یاد رکھنا کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. نماز کے لیے جب آؤ امام رکوع میں ہو 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے. کتنی مرتبہ کہنا ہے حسن بھائی؟ 2 مرتبہ. جب امام کہاں ہو؟ رکوع میں ہو. کہ امام صاحب رکوع میں ہے اور میں اور آپ آئے اور ہم رکوع میں شامل ہوئے تو ایک، بلکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے نماز ہی نہیں ہوتی، ہم لوگ جو جوائنٹ ہوتے ہیں، قیام نماز میں فرض ہے اور یہ جو اللہ اکبر کہنا ہے یہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہنا ہے. اللہ اکبر ہم کھڑے ہونے چاہیے، پھر واپس دوسرا اللہ اکبر کہنا ہے رکوع میں جانے کے لیے. مقتدی کو بھی وہ آہستہ کہے گا دوسرا اللہ اکبر، پہلا قدرے زور سے کہے گا کہ اس کے مقابلے میں اللہ اکبر، اور یہ کھڑے کھڑے کہنا ہے. آپ میری طرف دیکھو، ہم میں سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں امام صاحب رکوع میں اللہ اکبر، آدھی اللہ اکبر کھڑے کھڑے اور پوری کہاں ہوئی؟ رکوع میں جا کر، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ ہاں. اور یہ جو یہ کہنی تھی تکبیر، یہ کھڑے کھڑے کہنی تھی. یہ تکبیر تحریمہ جو ہے اسے کھڑے کھڑے کہنی تھی. اس نے کہاں جا کر کہی؟ رکوع میں جا کر جو ہے وہ کہی ہے، وہاں جا کر اس نے مکمل کی. نہ اس نے قیام صحیح طرح کیا، نہ تکبیر تحریمہ وہ نہیں ہوئی. ہاں اگر ایک ہی تکبیر کہی تو نماز ہو جائے گی. اچھا ہے کہ 2 تکبیر کہو. یہ بھی یاد رکھو ہم لوگوں کی نماز کیا ہے، پہلے دور میں وہ گھڑی ملتی تھی، ہو سکتا ہے اب بھی ملتی ہو، لیکن وہ کیسی چابی والی ہے، چابی دے دی اب وہ چلتی رہے گی. اب ہماری نماز کا حال بھی فاروق بھائی یہی ہے. امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، ہم سب نے کہا اللہ اکبر. ارے امام جانے اللہ جانے ہیں، اب امام کہاں اور ہم کہاں پتہ نہیں. ہم کچھ نہیں پڑھتے یا پھر بہت بہت تو ثنا پڑھتے ہیں اور تسبیح اگر پڑھ لیں گے رکوع کی سجدے کی، لیکن ہم یہ تکبیرات انتقالیہ نہیں بولتے. تکبیرات انتقالیہ یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں شاکر بھائی جائے اس وقت کیا کہنے کا؟
تکبیر اسے انتقالیہ کہتے ہیں، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں چلے گئے. امام صاحب زور سے کہیں گے یہ تکبیر ہم سب مقتدیوں کے لیے مسنون ہے، سنت ہے، ہمیں بھی کہنا ہے، لیکن یہ ہم نہیں کہتے، وہ چلتی رہتی ہے نماز ویسے ہی. سمجھ آیا؟ ہاں، تو ایسا نہیں کرنا، لیکن پہلی تکبیر سب کو کہنی ہے. تو اگر کسی نے امام صاحب رکوع میں ہے، کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہا اور پھر رکوع میں گیا اللہ اکبر نہیں کہا، ہو گئی کہ کیا چھوٹ گیا؟ مسنون عمل چھوٹا، لیکن نماز ہو گئی. لیکن اس کا برعکس کہ تکبیر کہاں جا کر کہی، یا تو پوری تکبیر رکوع میں کہی ایک، یا ایک کہ آدھی کھڑے کہی اور آدھی کیسے گئی رکوع میں، نماز نہیں ہوئی. بھائی رکعت چھوڑ دو، کوئی حرج نہیں، آرام سے آؤ، اور دوڑنا بھی نہیں ہے مسجد میں، دوڑنا بھی نہیں ہے، رکعت چلی جائے تو چلی جائے. اب ہمیں تو اس میں بھی شرم آتی ہے، ખાસ طور سے امام صاحب ہو ہیں، કારણ કે આપણે તો બધાની અમુક લોકોની આદત હોય નમાઝ પઢીને ચૂપચાપ તસબીહ પડવાની સમજ નહીં પડે, નમાઝ પઢને શું કરે? હે ઇમામની રકાત ગયેલી હોય તો મારા ગમી જવું એમ થઈ જાય, એમ 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 જોતો જોતો આવે અહીંયા બધાની રકાત ગયેલી છે, ઇમામ દેખાય है. हाँ भाई नहीं जानी चाहिए, अच्छी बात है, इंसान है, हर एक के साथ लवाजिमात लगे हुए हैं. और अब तो हम लंदन में रहते, एक तो 20 की स्पीड और ऊपर से ट्रैफिक, और रास्ते हर तरफ से बंद कर दिए, एक पुल सिरात ही है जिसमें से गुजरना है, और यहां तक जो है वो सिद्दीक भाई आना होता है. समझ आ रहा है? तो इसलिए लोग बाद मतलब शर्मा शर्मी में कि भाई रकात चली गई तो चली गई. आदत नहीं बनानी चाहिए, जानबूझकर नहीं करना चाहिए, लेकिन इंसान है, हो जाता है कभी. इसीलिए तो शरीयत ने इस पे कोई वईद नहीं सुनाई है, कोई गुनाह नहीं रखा है. तो जब नहीं रखा इसीलिए कि इंसान है, ऐसी चीज पेश आ सकती है, तो इसलिए याद रखो. तो जो लोग यूं कहते हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ी नमाज नहीं हुई, तो उनको ये मसला पूछने का कि इमाम रुकू में है और तू आया, और तू आने के बाद इमाम के साथ रुकू में शामिल हुआ, तूने सुबहान रब्बियल अजीम अशरफ भाई कही, इमाम ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीद, तू उठ गया, तेरी नमाज हुई कि नहीं हुई, ये पूछने का. वो कहेगा कि हो गई. और पहली रकत के रुकू में शामिल हुआ, उसको पूछो तेरी रकत गई, तो वो क्या कहेगा? जावेद भाई नहीं गई. क्यों? मुझे रुकू मिल गया था, आखिरी स्टेशन उस पर मैं चढ़ गया. तो उसको बोल तूने सूरह फातिहा कहां पढ़ी? आप रुकू में पढ़ते सूरह फातिहा? इसका ठिकाना नहीं, यहाँ के ऐसा है पूछते पूछते भी डर लगता है यूसुफ भाई कि सबसे अलग बात हजरत की, तो ये भी नहीं पढ़ते होंगे, पूछ लेना. नहीं पढ़ते, मौका ही कहाँ मिलेगा, है मौका ही कहाँ मिलेगा रुकू में सूरह फातिहा पढ़ने का. खैर वो इल्मी बात. तो उनसे फिर लोग उलझते हैं, क्यों? वो फतवा ठोकते हैं कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई. यही हाल चांद का है. आपस में एक दूसरे को जो अभी आपने कहा या नहीं कहेंगे, मामला चलता रहेगा. मैं सही ने तू गलत, એટલે प्रॉब्लम शुरू. यही तो प्रॉब्लम है. मुफ्ती अमीन साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया. हजरत ने फरमाया मुझसे कि इमाम साहिब ये मसला तहर्री की तरह, इसलिए कि कुरान करीम में हदीस पाक में क्लियर कट नहीं है, ये मुख्तलफी मसला है. तो अब इसकी मिसाल तहर्री की है. तहर्री जानते हो कि हम गए हैं सफर में, कहीं जा रहे हैं 4-5 दोस्त, और अब तो वो निकल गया है क्या कहते हैं कंपास, किबला मालूम करने का. लेकिन मान लो कि आपके पास नहीं है, आप 5 लोग हैं, अब आपको नमाज पढ़नी है, कोई आदमी भी नहीं है कि जिनसे हम पूछे कि भाई किबला किस तरफ है. किबला मुश्तबे हैं हर एक पर, तो अब क्या करेंगे? आप किसी एक को अमीर नहीं बना सकते कि भाई हमने हसन भाई को अमीर बना दिया 4 आदमी ने कि हसन भाई તમે જે કરે તે કામ હસન તમારા જેવું है, तो वो नहीं चलेगा. हर एक को अपनी तहर्री करनी है. 5 आदमी क्या करेंगे? अपनी अपनी तहर्री करेंगे. अब 5 आदमी ने तहर्री की कि किबला किस तरफ है, 5 की राय ये हुई कि किबला इस तरफ है. अब 5 नमाज इस तरफ पढ़ेंगे, लेकिन दौरान नमाज है अब किसी को ये हुआ कि नहीं यार किबला इस तरफ नहीं है, दिल ने गवाही दी कि अब तो इस तरफ है, तो अब वो इस तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसके ख्याल में किबला किस तरफ है? इस तरफ है. तो वो उधर क्या हो जाएगा? भूल जाएगा.
نماز اس کی بھی ہو گئی اور اس کی بھی ہو گئی، سب کی نماز ہو گئی۔ فرمایا یہاں بھی چاند کا مسئلہ ویسا ہی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ چاند جو نظر آتا ہے نا، جہاں ہم دیکھتے اس کو مطلع بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ میم توئیں لام عین۔ تو حضرت فرماتے تھے مطلع صاف یعنی مسئلہ صاف ہے، آسمان کلیئر ہو، کلاؤڈی نہ ہو تو کیا ہے مسئلہ صاف ہے، چاند ہے کہ نہیں اشرف بھائی نظر آ جائے گا۔ لیکن مطلع اگر کیا ہے غبار آلود ہے تو اب ہم سب پتہ نہیں کیا کیا آلود ہو جائیں گے، اس کے اندر اب جھگڑا ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے مختلف ہی، حضرت نے فرمایا کسی کے نزدیک وہ تحریک ہے وہ صحیح ہے تو وہ ان کے ساتھ کرتا ہے، کسی کے نزدیک وہ صحیح ہے تو وہ ان کے ساتھ کرتا ہے، کرنے دو جو کر رہا ہے وہ۔ ہم بحث کرتے ہیں ایک دوسرے کو غلط کہیں گے وہاں بات بگڑتی ہے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت نے اپنے متعلق خود فرمایا، اور یہ بات فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے ملفوظات میں ہے۔ فرمایا مفہوم یہ ہے کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر تھا اور حضرت سفر سے تشریف لائے، دوسرے ملک گئے تھے، 3 دن الگ الگ جگہ پر رہے۔ فرمایا حضرت نے کہ میری تینوں دن عید تھی، جس دن میں وہاں تھا اس دن وہاں عید تھی، دوسرے جگہ پر آیا وہاں عید تھی وہاں عید تھی، تیسرے دن انڈیا آیا انڈیا میں عید تھی، تو 3 عید۔ اپنا تو تون داڑا، حضرت کی تو پہلا داڑا تون ہے، وہ 3 دن کیا ہے میں نے عید کی ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس سے اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، اور یہ کتاب میرے پاس ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے، کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ کتاب کا نام ہے اختلاف کے اصول و آداب، تقریباً ایسا ہی کچھ نام ہے۔ یہ ہم جن کی کتاب پڑھتے ہیں کس میں؟ تعلیم میں، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ تھے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سہارنپور کا واقعہ ہے، انڈیا کا واقعہ ہے۔ اب اس دن اختلاف ہو گیا دونوں کی رائے میں، شیخ کی رائے میں اور مرید کی رائے میں، کہ کل پتہ نہیں رمضان کا معاملہ تھا یا عید کا، یہ مجھے برابر یاد نہیں ہے، کچھ تھا۔ ایک کے نزدیک چاند ہو گیا تھا اور دوسرے کے نزدیک نہیں ہوا تھا۔ شیخ نے مرید سے یہ نہیں کہا کہ میں تیرا شیخ ہوں، میں جو کروں وہی تجھے کرنے کا، نہیں، حضرت نے اپنے طور سے کی اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طور سے۔ صحابہ کے زمانے میں روایت میں ہے ایسا ہوا ہے کہ کچھ صحابہ گئے ہوئے تھے سفر میں، وہ آئے اور آ کر انہوں نے بتایا کہ آپ آج عید کر رہے ہیں یا رمضان پتہ نہیں کچھ تھا، کہ ہاں عید ہی تھا، کہاں ہم تو ادھر کر کے آئے، چاند ادھر دیکھ لیا تھا، ادھر ہو گئی تھی۔ یہ جھگڑا یہاں ہوتا ہے، ہم سب ایک دوسرے کو کاربن کاپی بنانا چاہتے ہیں۔ یا تو مسئلے کو حل کرو، لیکن ہر آدمی نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے، کوئی کسی کی مانتا نہیں۔ ارے یہاں باپ بیٹا باپ کی نہیں مانتا، یہ سالو الگ کرے تو بیجا کا بھی مانوا ہے۔ હવે આ સાલો લફ્ઝ જે છે આ લોકોના નજદીક તો કોકનમાં તો ગાલ છે, तो अल्लाह माफ करे भाई, मैं तो अपना गुजरात का है उस एतबार से बोला। मेरे उस्ताद हजरत मुफ्ती याकूब अशरफ साहिब नादिरी रहमतुल्लाह हमारे यहाँ भी तशरीफ लाए थे, मोहतमीम दाउल मशरफ आगे साहब, हजरत ने हमें सुनाया था कि मुझे कोकन के तलबा सादुल्ला साहिब कोकन ले गए। अब हजरत को बात बात में साला साला बोलने की आदत थी, हजरत ने बयान शुरू किया। अब बयान में साला बोला तो कोकन वाले सब देख रहे कि मौलवी साला अना पर बे निकाल दे हैं। अब सब हजरत को देख रहे, हजरत को पता ही नहीं कि कोकन में ये गाली शुमार होती है। ऐसा ही है ना कि भाई ये जो है वो शुमार होती है। तो खैर हम भी गांव के लोग हैं तो कभी ऐसी निकल जाती है, तो आप जो है दामन अफवाह में जगह दे दे। चले यूसुफ भाई समझ गए, इतनी तफसील आपको कर दी मैंने। तो ये भी अलग अलग है, अब दूसरे मुल्क को भूल जाओ, अपने यहाँ भी है, चलो उनका ये अरफा और हमारा आरिफ भाई ये अरफा है। जो भी हो, बहरहाल अपनी जो नीयत है, जिस एतबार से हमारे नजदीक शनिचर को अरफा है तो शनिचर का, और जिनका इतवार को है तो इतवार का जो है वो अरफा। दुनिया भर में इसी तरह जो है वो अलग अलग होता है। तो एक तो अब मैं बात को समेटता हूँ, मुझे जो बात कहनी थी वहां तक मैं पहुंच नहीं सका, वक्त जो है वो हो गया है, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता।
تو جلدی جلدی سن لو، 3 کام کرنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے اندر ایک کام تو جان بوجھ کے چھوڑ دیا. کیا؟ روزہ نہیں رکھا. ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو طاقتور کوئی ہو نہیں سکتا ہے نا. یہ ہمارا ایمان ہے. حضور سے زیادہ قوی نہیں ہو سکتا. حضور چاہتے تو روزہ رکھ لیتے لیکن نہیں رکھا. اور چوپ چاپ بھی نہیں پیا دودھ. اونٹنی کے اوپر حضور تشریف فرما تھے اور سب صحابہ جو موجود تھے سب کے سامنے دودھ پیا اور یہ بتایا کہ آج میرا روزہ نہیں ہے. کیوں؟ امت پہ شفقت. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہیں عبد الرؤوف بھائی؟ تو رؤوف الرحیم. تو اس لیے حضور نے روزہ نہیں رکھا، تو اس لیے فرمایا کہ روزہ مت رکھو. ابن تیمیہ کی بالکل الگ رائے ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عرفہ جو ہے مفہوم ہے، یہ بھی عید ہے. عید میں کیا ہوتا ہے؟ اجتماع ہوتا ہے نا، سب ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں. اب اس سے بڑا اجتماع کہاں ہوگا؟ عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے. فرمایا روزہ اس لیے بھی نہیں رکھنا ہے کہ عید کا دن. اور ایک روایت ہے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، وہ دلیل پکڑتے ہیں، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا کہ ایام تشریق میں 3 کام کرو، کھاؤ پیو اور اللہ کا ذکر کرو. یہ 3 کام، اسی لیے اس میں روزہ رکھنا حرام ہے. 10 11 12 اس میں کیا ہے، اور 13 اس میں کیا ہے، روزہ رکھنا حرام ہے. اور یکم شوال. تو یہ ایام تشریق کب سے شروع ہوتی ہے؟ 9 سے ہوتی ہے نا. ہم تکبیر تشریق کب سے پڑھیں گے؟ انشاءاللہ سنیچر سے پڑھیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے، اس لیے روزہ نہیں رکھنا ہے. فرمایا عرفہ میں یہ عید ہے، یہاں روزہ مت رکھو. ابن تیمیہ کی رائے. اور حضور نے بھی نہیں رکھا. اب حضور نے کیا کیا وہ دیکھو. ایک تو ہمارے لیے فرمایا کہ روزہ رکھو، تو ایک عمل ہمیں یہ کرنا ہے. حضور نے دوسرا عمل کیا کیا؟ جیسے ہی اس کا وقت ہوا زوال کا، زوال ہی ہوگا نا دوپہر، زوال نہیں، نصف النہار. تو جیسے ہی زوال کا وقت ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں ساتھ میں پڑھی. کیا ہے؟ ظہر اور عصر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ظہر کی باجماعت. سنت بھی نہیں پڑھی، نفل بھی نہیں پڑھی حضور نے. اور اچھا اذان ہوئی، اذان کے بعد اقامت ہوئی، اقامت کے بعد حضور نے جماعت کی. سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد نہ ظہر کی سنت پڑھی نہ نفل پڑھی، نہ ظہر سے پہلے کی سنت پڑھی. اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اقامت پڑھی اور فوری طور پر کیا پڑھا؟ عصر کی نماز. تو گویا اذان ایک اور اقامت 2. اس لیے علماء لکھتے ہیں اگر میں اور آپ گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں کسی وجہ سے، مسجد میں اذان ہو گئی ہے، گھر پہ اذان مت دو لیکن اقامت پڑھو. نہیں پڑھیں گے تب بھی ہو جائے گا، لیکن اقامت کیا ہے؟ بہتر ہے کہ آدمی اقامت پڑھے. یہاں بھی دیکھیے اقامت 2 کہی گئی. ظہر اور فوراً یہ عمل ہو رہا ہے لیکن اقامت 2 کہی گئی ہے. اقامت پہلے بھی ظہر سے پہلے اور واپس یہ بھی. دوسرا یہ کہ کوئی اس طریقے سے پڑھے تو سنت یہ ہے کہ اب وہ وہاں سنت نہ پڑھے. کب؟ اگر وہ وہاں سے امام وہ جو ہے وہ آتا ہے، آپ مسجد نمرا گئے تو باقی ٹینٹ میں پڑھیں گے تو ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنا ہے اور عصر کے وقت میں احناف کے نزدیک کیا ہے؟ عصر پڑھنا ہے اور سنتیں بھی جو ہیں وہ پڑھنی ہے. مسجد اقصی میں ساتھ میں ہوتی ہے، ظہر کی نماز پڑھائیں گے فوراً عصر. کب؟ پورا سال؟ ابھی پورا سال ہم جتنے روز رہے ہم نے روز دیکھا. پوچھ لو صاحب اللہ. نہیں، لیکن احناف کے یہاں ایسا نہیں ہے. وہ کرنے والے کرتے ہوں گے. وہ برمنگھم میں ایک بھائی ہمارے یہاں سے گئے تھے. میں نے کہا مول صاحب میں મગરેવ પડી એમ કે ને વરસાદ પડતો હતો તો પાછા તરત બધા નમાઝ પઢવા લાગ્યા. મેં પૂછ્યું ક્યાં હું? કે ઈશા થઈ રહી. હે? مسجد اقصی کی بات ہے. بھائی پوری دنیا کا نقشہ یہ ہے، آپ اقصی کو چھوڑو. خاص کر یورپین ممالک میں سب یہی ہونے لگا ہے. ہاں، ہمارے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترکیسر والے وہ تشریف لائے تھے یہاں پر.
تو بولٹن میں انہوں نے دیکھا تھا. تو حضرت نے پھر بیان میں فرمایا مجھے تو انگلینڈ والوں پہ اب ڈر یہ لگ رہا ہے کچھ سال کے بعد یہ عشاء بھی عصر کے وقت ہی پڑھ لیں گے. حالانکہ نماز کے تعلق سے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے. خیر پھر یہ دوسری بات ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے، لیکن ہمیں یہ عمل نہیں کرنے کا. ہمیں ظہر کے وقت میں عرفات میں ظہر پڑھنی ہے اور عصر کے وقت میں عصر. اور ہمیں یہ بھی نہیں کرنے کا. وہ میرے اوپر فون آیا ابھی کچھ عرصہ پہلے، یہاں وہ سمندر ہے، لوگ جاتے ہیں لندن، کیا نام ہے؟ برائٹن، بی پر سے کیا نام ہے؟ برائٹن. ہاں وہاں سے فون آیا ایک خاتون کا. میں نے کہ مول صاحب ہمارا جو بے لونٹا છે ને એ હારા કે ઝોહર અસર હાથ જ પડ લેવાના. દેખે હું ના કહેતી છે એમ કે મારા હાથે બહસ કરે कौन राइट कौन रॉन्ग એમ કે. तो फिर मैंने उनको समझ लिया. हमारे यहाँ याद रखिए, हमारे यहाँ जमा सुअरी है. ये आपने मुफ्ती सैयद अहमद साहब पालनपुर रहमतुल्लाह अलैह से बारहा सुना होगा. जमा करना है सुअरी. हमें क्या करना है, हम जमा करेंगे किस तरह, असर के वक्त में अखीर में, यानी जोहर का कुछ वक्त बाकी है, जोहर पढ़ो, सलाम फेरा, 2-4 मिनट रहेंगे कि असर का वक्त शुरू हो गया, अब पढ़ लो. ये जमा सुअरी हो गई. तो ये भी ऐसा ही हो गया, साथ साथ पढ़ ली. लेकिन हमने क्या किया, जोहर को लेट पढ़ा एकदम और असर को शुरू में पढ़ लिया. ये हमारे यहाँ जमा सुअरी है. जमा बैन सलातन हमारे यहाँ नहीं है कि एक नमाज को, 2 नमाज को क्या है एक वक्त के अंदर जो है वो पढ़ लेना. તમે આવું બધું કરે તો અમારા ઇમામના પગારનું હું. અહીંયા તો એ લોકો એક કલાકના એક નમાજનો 1 કલાક ગણે, 2 હાથે પढ़ે તો પછી હા એક નમાજનો 1 કલાક ગણે. મેં કે 24 કલાકનો જોબ છે ઇમામતનો, પણ કાં સમજે ઉમ્મત આપણી હે એમ કે 1 કલાકનો એક નમાજનો 1 કલાક ગણે. खैर बहरहाल जी मुसाफिर, वही तो मैं कह रहा हूँ, सफर है. आम लोग तो नहीं कर सकते. मुसाफिर को भी हमारे यहाँ जमा सुअरी करना है. ये मुसाफिर की बात कर रहा हूँ, वरना जो मुकीम है वो तो नहीं करेगा. मुसाफिर को भी हमारे यहाँ जैसे बाज लोग इजाजत देते हैं. जैसे मौलाना अब्दुल रहीम लिम्बाड़ा यहाँ तशरीफ लाए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई पढ़ लो. कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन बहरहाल हमारे अकाबिर की राय ये नहीं है कि यूं करो, अखीर में एक नमाज पढ़ो और दूसरी क्या पढ़ लो, अव्वल वक्त के अंदर जो है वो पढ़ लो. खैर चले, वक्त और गुजर रहा है. तो एक तो अरफा का रोजा इंशाअल्लाह हम रखेंगे, फजीलत मालूम है. दूसरा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया वो सुनो. नमाज पढ़ ली हुजूर ने और फिर दुआ शुरू की, और जोहर असर बिल्कुल अव्वल वक्त में पढ़ लिए. कब पढ़िए, अव्वल वक्त में. दुआ करते रहे हैं गुरूब तक. क्यों, मगरिब अब यहां नहीं पढ़नी है. आप जानते हैं अरफा से आप कहां जाएंगे, मुजदलिफा जाएंगे. वहां क्या पढ़ेंगे, मगरिब और ईशा पढ़ेंगे. हुजूर ने इतनी लंबी दुआ की है, इतनी लंबी. तो चलो हम इतनी नहीं कर सकते, कमजोर है. तो एक तो अरफा में दुआ का मामूल बनाओ कि हम जो है वो दुआ करें, अल्लाह जितनी भी तौफीक दे. और यूसुफ भाई काले हमारी बात वो हारी थे, महमूद भाई वाली. अब लोग सुनते हैं घर पे बयान. अभी तो मैं घर पहुंचा नहीं कि मुफ्ती साहब की वो क्लिप आ गई मेरे ऊपर. एक हमारे नमाजी ने भेजी मुफ्ती सईद साहब की आवाज में. तो उसमें मुफ्ती सईद साहब ये फरमा रहे हैं कि हमारा एक शागिर्द है लंदन में, यानी मौलाना इस्माइल के लिए, कि वो जो है शब कद्र में 27वीं को ये हजरत के अल्फाज है, 1.25 घंटे की दुआ करते हैं. कितने की, 1.25 घंटे की. तो आपकी बात सही है यूसुफ भाई, जज़ाकल्लाह. कि वो महमूद भाई ने हमारे जो कहा था वो किसका रेफरेंस, मौलाना इस्माइल साहब का है. हाँ, मौलाना इस्माइल साहब का जो है वो 1.25 घंटे वाला. एक ये करो. तीसरा, ये बड़ा अच्छा नुक्ता इब्न क़य्यिम ने लिखा है. आप अगर समझते हैं ना आप झूम जाए, लेकिन वक्त नहीं है तो मैं सिर्फ इशारा कर दूं. तीसरा काम तौबा है, जो मैंने बात शुरू की थी. इब्न क़य्यिम ने ज़ादुल माद में लिखा है हिस्सा अव्वल में कि कौन सा दिन अफजल है, अरफा का दिन पूरे साल में, इस्लामी साल में अफजल है, या उसके बाद वाला कुर्बानी का दिन. इस पे खुद बहस की है, इसलिए कि हदीस में कुर्बानी के ताल्लुक से भी कुछ अल्फाज आए हुजूर के कि ये मुबारक दिन है. इब्ने क़य्यिम ने फिर ज़ादुल माद में ये लिखा कि अरफा का दिन बाद वाला जो यौमुन नहर है कुर्बानी, उससे अफजल है. क्यों, कि अरफा के दिन में तौबा की जाती है, अरफा के दिन में अल्लाह के सामने रोया जाता है.
آہو بوکا کی جاتی ہے اور آدمی پاک صاف ہوتا ہے. اور یہی وہ دن ہے عرفہ کا کہ حاجی کو یہ مژدہ سنایا جاتا ہے، خوشخبری. من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مفہوم یہ ہے جس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور نہ فسق و فجور کچھ نہیں کیا، حکم عدولی نہیں کی، وہ ایسا لوٹتا ہے جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. تو یہ وہیں اس کو کامیابی سنا دی جاتی ہے. کہاں پر؟ عرفہ کے میدان میں. اب میں اور آپ جو حاجی نہیں ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو تو ہمیں کیا کہا؟ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. وہ وہاں معاف ہو گئے ان کے گناہ کہ گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اب انہوں نے مشقت اٹھائی تو بڑا انعام. ہم لوگ کب مشقت اٹھاتے ہیں تو تھوڑا چھوٹا انعام. تو ہمیں کیا انعام ملا اشرف بھائی؟ 2 ارے کہاں 1 سال کے ہیں، 2 سال کے ہیں. 2 سال کے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف جو ہے ہو جائیں گے. اب فاروق بھائی تمہیں ہو بتا کہ مصطفیٰ بھائی تبھی انہیں معاف کرو یار، بہت سی ہوئے ہیں. تو چلے آپ بھی تھک گئے ہوں گے تو وہ نقطہ پھر کبھی آپ کو سنائیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ